براہ راست لیے چلتے ہیں آپ کو اسلام آباد، جہاں پر وزیر اطلاع شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سامنے جس اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، جس اعتماد کے سامنے عوام کے سامنے دستاویزات اور ذرائع، یہ ہیں وہ ذرائع پیش کیا تھا، جس کی کہ پھر خود ہی انہوں نے سپریم کورٹ میں نفی کر دی، اور جو ثبوت تھا وہ فقط ایک قطری خط نکلا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی اعتراض ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ جوابات دیں، اور بجائے اس کی کہ ان کو اس پہ ندامت ہو، ان کو نہیں چاہیے کہ وہ آ کے ایک جو غلط چیزیں انہوں نے کی ہیں اپنے دور میں، اس کو وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ ملبہ حکومت پہ ڈالیں۔ ان کو اگر اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پرائیویٹ چینل ان کو حتیٰ عزت کا نوٹس بھیجیں، اگر ان کی وہ اتنے شور ہیں کہ جو باتیں انہیں ہوئی ہیں، اور وہ تو پروف ہو گیا کیونکہ ان کو بلایا گیا تھا اس کے لیے۔ تو اس لیے یہ ان کی ایک جو طریقہ کار بن گیا ہے کہ جب نیب سے پیشی کے بعد جو اندر ان کی جو ہزیمت انہیں اٹھانی پڑتی ہے اپنے کیے دھرے کی، وہ اس پہ ایک بڑے گریسفل طریقے سے بیٹھیں اور واپس چلے جائیں، لیکن نہیں، انہوں نے ایک بنا لیا، ایک شو بنا لی ہے کہ وہ کس طرح سے قوم کو گمراہ کریں۔ تو ان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے، میرا خیال ہے یہ کامیاب بھی نہیں ہو رہی اور نہ ہوگی، کیونکہ جنہوں نے اپنے اکاؤنٹس کو پلس کیا تھا، عوام نے اپنے ووٹ سے ان کو مائنس کر دیا ہے۔ دوسری بات کہ کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کراچی کے مسائل اتنے کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ ایک ایسا انیشیٹو لیا جائے، ایک ایسا پیکج دیا جائے کراچی کو، جو کہ دراصل پروونشل حکومت جو کہ کھربھا روپے پچھلے 10-12 سالوں میں لے چکی ہے، جس کی کہ عمل درآمد تو ہمیں نظر نہیں آتی، اور وہ ان سیلاب میں، اس بارشوں میں اس کا جو پول تھا، وہ جو ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا، اس کا پول کھل گیا۔ تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ، اور عوام پرائم منسٹر جس طرح کہ وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کی سوچ بھی پوری نیشنل امپورٹنس کی ہے اور نیشنل انٹرسٹ کی ہے۔ تو انہوں نے کراچی کو خاص طور پہ، جو کہ ہمارا اور سندھ صوبہ اور کراچی بالخصوص، جو کہ ایک ہمارے شہر کا، ہمارے ملک کا ایک اکنامک ہب ہے، ایک تجارتی معاشی ہمارا ہب ہے، تو اس کے لیے ایک پیکج پیش کیا، جس کی ظاہر ہے کہ ہماری ہمیشہ سے یہ خدشات تھیں، جس کا ذکر میں نے مختلف پریس کانفرنسز میں بھی کیا ہے، کہ ہم یہ پیسے ان کو دے نہیں سکتے تھے، بیکاز سچی بات ہے کہ ہمارا اعتبار نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پیسے دیے جائیں وہ کراچی کے عوام، کراچی شہر پہ لگیں۔ اس میں کچھ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے، تو میں اس کی ذرا وضاحت کرنا بڑی مختصر سی، اس میں آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو ٹوٹل پیکج جو کہ 1.1 ارب روپے کا اناؤنس کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے، اس کا جو پروپورشنز ہے، یعنی کہ وفاقی حکومت کیا حصہ ڈالے گی، اس کا کیا حصہ ہوگا، اور جو صوبائی حکومت ہے اس کا کیا ہوگا، اور پھر ایک ساتھ میں ایک ایسا میکنزم بھی جس میں کہ ہمارے این ڈی اے میں شامل ہے، ہماری افواج کے لوگ شامل ہیں، ٹو انشور کہ یہ امپلیمنٹیشن بھی ہو اور اس کی ایک ٹائم لائن بھی ہو۔ تو کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ 1 سال میں مکمل ہوں گے، کچھ 2 سال میں، اور جو میکسیمم ہے سارے پروجیکٹس وہ 3 سال میں، یہ ٹائم لائن دی گئی ہے۔ مانی یہ کہ یہ پروجیکٹ جو ہیں تو فائنینشلی اور ٹائم وائز جو ہے تو بڑے اسپیسیفک ہیں۔ اب اس کی جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ گریٹر کراچی واٹر سپلائی، جس کو ہم K4 کے نام سے جانتے ہیں، وہ 46 ارب روپے کا اس پہ خرچہ آئے گا۔ کراچی سرکولر ریلویز پہ 300 ارب روپے کا خرچہ آئے گا۔ ریلوے فریٹ کوریڈور ہے 131 ارب روپے کا۔ گرین لائن BRT 5 ارب روپے، اور جو ان لوگوں کے لیے جو کہ ان نالوں سے یا جو بھی تجاوزات ہیں ان میں سے جن کو بے دخل کیا جائے گا، ان کو سیٹل کرنے کے لیے، ان کو ایک متبادل جگہ دینے کے لیے 254 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اب اس میں
یہ جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ جو فیڈرل حکومت دے گی وہ 736 ارب روپے ہیں. اس میں سے حکومت کا ارادہ ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن کا جو کیس تھا اس میں 125 ارب روپے اس مد میں ہم جو سپریم کورٹ نے وہ ایک فیصلہ دیا تھا ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے لیے یہ اویلیبل ہو جائے 3 سالوں کے اندر اندر. تو اس لیے جو فنڈنگ کا جو پورا اسٹیمیٹ تھا اس میں فیڈرل حکومت جو ہے وہ 611 ارب روپے کا حصہ ڈالے گی. یعنی جو 1 ارب روپے کا جو اسٹیمیٹ ہے اس میں سے ہم جو ہے تو 611 ارب روپے وہ فیڈرل حکومت کرے گی. اس میں یہ میں بتاتا چلوں کہ چونکہ جو پروونشل حکومت تھی ان کی انٹرسٹ یہ تھی کہ جو وہ KCR کا جو پروجیکٹ ہے وہ خود کریں، لیکن چونکہ ریلویز آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے اور اس کو اور سپریم کورٹ کی جی یہ کر دیں 611 ارب کا حصہ ہماری طرف سے فیڈرل وفاق کی طرف سے اس میں 125 اس کو بھی شامل کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب چونکہ یہ فیڈرل ریلویز جو ہے تو ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے پارٹ 2 شیڈول 4 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، تو اس کا جو فائنینشیل برڈن ہے وہ 300 ارب روپے کا ہے. تو فیڈرل حکومت اس کو اس پروجیکٹ کی سرپرستی بھی کرے گی اور اس کو کرے گی کیونکہ اس کے ایک تو یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بھی ہے اور جو ہے آئین کی وہ بھی ہے ہمارے اس پہ نہیں یہ ٹوٹل جو ہے تو 611 ارب ہے. یہ تو اس پروجیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں جو ریلویز کی تھی، ریلوے کی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس میں صرف مقصد یہ تھا ان حقائق کو اور اس کا بریک ڈاؤن دینا کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں. اور یہ پریس ریلیز ہم جاری بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی محض صرف پریس کانفرنس کے لیے نہیں ہے. تو میں اس کی کاپی بھی آپ کو دے دوں گا جس سے کہ آپ پوری انفارمیشن لے سکتے ہیں اور اس پہ آپ خود ہی پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو سندھ حکومت ہے وہ کہ ہماری پوری کوشش ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں کراچی کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اگر کچھ چیزوں پہ اتفاق رائے سے کام ہو سکے، ایک ایسا ماحول بنے جس میں کہ مل کے کام کریں اور ان پروجیکٹس کو آگے لے جایا جائے، تو ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم کوئی ایسا ماحول نہ پیدا کریں. لیکن یہ جو ایکسپلینیشن یا یہ جو ہم نے دینی تھی یہ اس لیے وضاحت ہم نے مناسب سمجھا کیونکہ ادھر کنفیوژن کریٹ کر دی گئی تھی جس میں کہ الٹا کہا گیا تھا کہ 300 ارب دے رہی ہے وفاقی حکومت اور جو باقی پیسے ہیں وہ صوبائی حکومت دے رہی ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس یہ اتنے پیسے ہیں نہیں، تو اس لیے یہ ضروری ہم نے سمجھا کہ ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے اس کا کوئی مقصد کسی لڑائی جھگڑے میں پڑنا نہیں ہے، لیکن جو حقائق ہیں ان کو پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ پاکستانی عوام جان سکیں، سندھ کے عوام جان سکیں کہ وفاقی حکومت جو کہ ایک اپوزیشن کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کے لیے، ہم پوری طرح سے سندھ کے عوام اور سندھ کے لوگوں کے لیے، کراچی کے لوگوں کے لیے جو بھی ہم سے بن پڑا ہم کریں گے. اور اس میں ساتھ میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری رورل سندھ اور جو باقی سندھ ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے ایک پاکستان کا حصہ ہیں اور ان کی جو حالت ہے جو خاص طور پہ جو سیلاب اور جو بھی ان پہ افتاد پڑی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ان کے لیے بھی ہم وہ کریں کیونکہ یہ کسی تفریق کے بغیر ہے، یہ بالکل سیاسی تفریق کے بغیر. وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز موجود ہیں اسلام آباد میں اور پریس کانفرنس وہ کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کا پیسہ کراچی میں لگنا چاہیے.